بغداد کا مدرسہ اسلامی تصوف اور حضرت جنید بغدادی کی شخصیت نے اسلامی تصوف کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ الہیات اور دیگر متصوفانہ عنوانات پر اپنی تشریحات اور صوفیانہ افکار و خیالات کا نہایت قیمتی اور عمدہ نمونہ چھوڑا ہے۔ تیسری صدی ہجری میں شہر بغداد جسے وجود میں آئے اس وقت ایک صدی سے تھوڑا ہی زمانہ اوپر گزرا تھا۔ ارتقاء کے کئی مراحل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اور روحانی طے کر چکا تھا۔ اس البلاد کے بازنطینی، ایرانی اور ہندوستانی تہذیبوں کے ساتھ بہت سے تعلقات کسی سے کم کسی سے زیادہ قائم ہو چکے تھے، اور اس نئی صدی میں ان گوناگون تعلقات کا اثر تہذیب و ثقافت کے ہر شعبے میں نمودار ہونا تھا۔ یہ چیز خصوصیت کے ساتھ علمی اور تعلیمی دنیا میں بھی نظر آتی تھی، یعنی الہیات، فقہ لسانیات، ادب اور فلسفے کے میدانوں میں اس صدی کے اثناء میں بعض انتہا پسند رجحانات سیاسی تحریکوں کی صورت میں نمودار ہوئے۔ ہم ان چھوٹے طبقوں یعنی زنجیروں اور غلامان بصرہ کی سماجی بے چینی کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، جنہوں نے 224 ہجری میں بغاوت کا علم بلند کیا۔ نیز کرامتی، مذہبی اور طبقاتی مساوات بغاوت کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، جو 678 ہجری میں واقع ہوئی۔ مذہب کے دائرے میں ایک جدید تحریک سامنے آئی اور وہ تھی بغداد کا مدرسہ تصوف۔ یہ عراقی مدرسہ اپنی ابتدا ہی سے کچھ ایسی خصوصیات کا حامل تھا جو اسے تمام دوسرے صوفیانہ مدارس سے ممیز کرتی تھیں۔ اس مدرسے کے لوگ شس یعنی لبریزی، عبادت یعنی خدا تعالیٰ کی حمد و ثناء، اور لسان یعنی فصاحت و بلاغت کے کلمات کا استعمال ایک بالکل انوکھے اور غیر مانوس طریقے پر کرتے تھے۔ اس زمانے کا لٹریچر اس حقیقت کا شاہد ہے کہ بغدادی مدرسہ تصوف کے افکار دوسرے صوفی مدارس سے بہت مختلف تھے، اور اس میں خاص طور پر خراسانی مدرسے کے ساتھ ان کے اختلاف کی واضح نشاندہی ملتی ہے، جس کے ساتھ بغداد کا ایک مسلسل ربط اور تبادلہ فکر و خیال چلا آتا تھا۔ بغداد کا یہ صوفی مدرسہ ان وقتوں میں نہایت اہم قرار دیا جاتا تھا، اور نہ صرف معاصر اسلامی افکار پر اس کے اثرات بہت گہرے تھے، بلکہ تمام صوفیاء پر آج کے زمانے تک اس کے اثرات واضح طور پر مرتب ہوتے رہے۔ اس مدرسے نے خدا اور انسان کے بارے میں اثر نو بحث و استفسار کا دروازہ کھولا، ذاتی تجربے کی بہت اہمیت جتائی، اور یوں ہر اس روایتی تصور کی چولیں ہلا ڈالیں جو اس وقت تک مسلمہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن روایتی تصورات کو متزلزل کرنے کے ساتھ اس نے اسلامی روایات کو ایک نئی زندگی اور نیا آہنگ بھی عطا کیا، اور انہیں عام سطح سے اٹھا کر نئی اخلاقی اور تخیلی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ یہ بغدادی مدرسہ تصوف، جس نے اخلاقی معیارات اور مسلمانوں کی دینی روح کے باطنی و بیرونی جذبات کو بلند ترین رفتوں پر فائز کیا تھا، اس کے بارے میں پوری تحقیق آج تک نہیں ہو پائی۔ قریبی زمانے میں کچھ نئے مواد دریافت ہونے پر اس اسکول آف تھاٹ کے بعض پہلوؤں پر نئے تحقیقی کام کا راستہ کھل گیا۔ چنانچہ مسینیو، نکلسن، ہارٹی مین، آربری اور مارگریٹ اسمتھ جیسے اہل علم نے اس سلسلے میں قابل قدر کارنامے سر انجام دیے۔ اس مدرسہ تصوف کی اسی زمانے کی اصل دستاویز ابو القاسم الجنید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف اب حال ہی میں سامنے آئی ہے، جس کا تاحال مطالعہ نہیں کیا گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تیسری صدی کے نصف آخر میں بغدادی مدرسے کے استاد و مرشد اور معلم اور ملہم قرار پائے۔ ابو القاسم الجنید ابن محمد ابن الجنید رحمۃ اللہ علیہ الخزاز القواریری اگرچہ بغداد ہی میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی، لیکن ان کے آباء و اجداد ایران میں صوبہ جبال کے شہر نہاوند کے رہنے والے تھے، اور یہ امر بغداد میں ان کے معاصرین کو بھی معلوم تھا۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ بھی دوسرے طبقے کے ہیں، کنیت ابو القاسم ہے اور آپ کا لقب قواریری ہے،
اور زجاج اور خزاز ہے۔ زجاج اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کے والد شیشہ بیچا کرتے تھے، اور تاریخ یافی میں ہے کہ خزاز خا مجمعے اور را مجتہا کے ساتھ، اور آپ کو خزاز اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ موضع دوست کا کام کرتے تھے۔ آپ دراصل نہاوند کے رہنے والے تھے اور پیدائش بغداد کی تھی۔ حضرت جنید بغدادی کی تاریخ پیدائش تو کہیں درج نہیں ہے، لیکن ان کا سال وفات 296 ہجری یا 297 ہجری یا 298 ہجری بتایا جاتا ہے۔ ان میں سے زیادہ تصدیق آخری سال ہی کی جاتی ہے۔ سوداگری کے شغل کے ساتھ ساتھ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جوانی کے ایام میں ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ اور حدیث کی تعلیم بھی حاصل کی۔ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 440 ہجری میں واقع ہوئی، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جب ان کے یہاں تعلیم پاتے تھے تو ان کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ تعدیب و تربیت کا یہ کورس چونکہ 3 سال سے 5 سال تک کا ہوتا تھا، اس لیے حضرت جنید بغدادی کی زیادہ قرین قیاس تاریخ پیدائش 215 ہجری ہی پڑتی ہے۔ تعلیم و تربیت کا یہ کورس مکمل کر لینے کے بعد حضرت جنید بغدادی نے اپنی توجہ تصوف کی طرف مبذول کی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے، جو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب رکھتے تھے۔ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ اور حارث محاسبی و محمد قصاب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے اور ان کے شاگردوں میں ہیں۔ آپ صوفیوں کے امام و سردار، اور خراز و وریم و نوری شبلی رحمۃ اللہ علیہ ہم سب آپ کی طرف نسبت درست کرتے ہیں۔ ابو العباس عطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جنید اس علم میں ہمارے امام، ہمارے مرجع، ہمارے پیشوا ہیں۔ خلیفہ بغداد نے رویم رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، اے بے ادب، اس نے کہا میں بے ادب ہوں، حالانکہ میں آدھا دن جنید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا ہوں۔ جو شخص آدھا دن بھی ان کی صحبت میں رہے گا وہ بے ادبی نہیں کر سکتا، پھر اس کا کیا حال ہوگا جو زیادہ تر ان کی صحبت میں رہا ہو۔ شیخ ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عقل مرد ہوتی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل پر ہوتی۔